ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات 106 سے لے کر 109 تک حسب معمول قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا
کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی۔ سامعین محترم، آیت نمبر 106 میں اللہ پاک نے فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ تبیض بیاض سے ہے جس کے معنی ہے سفیدی، و تسود وجوہ، اور بعض لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ چہروں کی سفیدی اور چہروں کی سیاہی قرآن کریم میں مختلف تعبیرات کے ساتھ قرآن کریم اس کو مختلف مقامات پہ بیان کرتا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، یہ جو جھٹلانے والے ہیں اللہ پاک کو، آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ پڑ جائیں گے۔ تو سیاہی جو ہے وہ اللہ پاک نے چہروں کی وہاں پر بیان فرمائی۔ سورہ عبس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، بعض چہرے مسفرہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، بشارت والے ہوں گے، خوشیوں سے معمور ہوں گے، اور بعض چہروں پر غبار پڑا ہوا ہوگا، پریشان ہوں گے۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تو ایسے ہوں گے کہ تر و تازہ ہوں گے، اور شان یہ ہوگی کہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو چہروں کی جو یہ کیفیتیں ہیں، خوشی سے معمور ہونا اور اس پر بے بسی کا طاری ہونا، یا سفیدی چھا جانا یا سیاہی چھا جانا، یہ قرآن کریم کی مختلف تعبیرات آتی ہیں۔ سب کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے کہ کفر کی وجہ سے بعض چہرے جو ہیں، برائیوں کی وجہ سے بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور نور ایمان کی وجہ سے یہ جو سفیدی ہے یہ نور ایمان کی سفیدی ہے، یہ نیک اعمال کی سفیدی ہے، اس کا نور ہے، یہ بعض چہروں پر جو ہے وہ قائم و دائم ہوگا۔ رہی یہ بات کہ کون سے چہرے روشن ہوں گے اور کون سے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، اس آیت کا مصداق کیا ہے، تعبیر کیا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سنت پر قائم ہوں گے، اہل السنہ، اور جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل البدعہ ہوں گے، بدعت والے لوگ ہوں گے۔ اور ایک قول کے مطابق جو صحابہ کرام کے طبقات تھے ان میں خواہ مہاجرین ہوں خواہ انصار ہوں، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے، اور ان کے بالمقابل وہ لوگ کہ جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مشن کے خلاف آئے، وہ بنو قریظہ کے یہودی ہوں یا بنو نذیر کے وہ یہودی ہوں، وہ ان کے چہرے جو ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے اور مرجھائے ہوئے ہوں گے، ایک قول یہ ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ترمذی کی روایت ہے جس سے اس کی ایک تیسری تعبیر بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اس سے مراد خارجی لوگ ہیں، خوارج، جو دین سے نکل گئے، دین کے نام پر خود کو دیندار سمجھا اور باقی سب کو کافر سمجھا، باقی سب پر جہاد کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ سب مسلمانوں کو مارو، ہم ہی مسلمان ہیں۔ یہ جو خارجی لوگ ابتدائے امت سے نکلے ہوئے ہیں، آج تک موجود ہیں، یہ وہ خارجی ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے جو چہرے ہوں گے نا وہ سیاہ ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ خارجی جن لوگوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو، یہ مارتے بھی مسلمانوں کو ہی ہیں، تو جن مسلمانوں کو یہ ماریں گے نا وہ شہید ہوں گے، اور قیامت کے دن
ان کے مارے ہوئوں کے چہرے روشن ہوں گے اور خود خارجی جو مارنے والے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، مسودہ ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، غبرہ ہوں گے، قطرہ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت ابو امامہ سے پوچھا گیا کہ آپ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ خارجی جو ہیں وہ اس طرح ہوں گے، سیاہ چہرے والے ہوں گے؟ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ان کی اس روایت میں کہ روئے زمین پر وہ شریر ترین لوگ ہوں گے، اور روئے زمین پر بہترین لوگ وہ ہوں گے جو ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ تو حضرت ابو امامہ کہنے لگے، اگر میں نے یہ بات حضور علیہ السلام سے 7 مرتبہ نہ سنی ہوتی، کم از کم 7 مرتبہ، تو میں یہ بات کبھی نہ کرتا۔ یعنی حضور نے کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جہنمی ہیں اور سیاہ چہرے والے۔ تو یہ 2-3 مصداق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ کے، اور خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایمان اور نیک اعمال یہ چہروں کو روشن کر دیں گے قیامت کے دن، اور جو انسان کے برے اعمال ہیں یا کفر ہے وہ انسان کے چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم، اب 2 کیٹیگریز اللہ پاک نے بیان کی، پھر دونوں پہ الگ الگ تبصرہ کیا۔ تو پہلے تبصرہ کیا سیاہ چہرے والوں پہ، تو فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے یوں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تو چکھو عذاب، ایمان کے بعد کفر۔ تو اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں سیاہ چہرے والوں سے جن کا تعلق اہل کتاب سے تھا۔ حضور علیہ السلام پر یہ ایمان لانے کی باتیں پہلے کر چکے تھے جب حضور مکہ سے مدینہ نہیں آئے تھے، کہتے تھے ہمیں پتہ ہے ایک نبی آنے والے ہیں، وہ ہمارے حامی و ناصر ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ہم ان پہ ایمان لائیں گے، اور یہ سب باتیں کرتے تھے۔ تو پہلے ایمان لا چکے تھے یہ، اور پھر جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے حضور کا انکار کیا اور حضور کے دشمن بن گئے۔ تو دیکھیں اس کا اشارہ آ گیا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب۔ تو اس طرح یہ 4 مصداق بن جاتے ہیں سیاہ چہرے والے اور روشن چہرے والوں کی۔ یہ چوتھی تعبیر اس کی آ گئی۔ پہلی تعبیر میں یہ تھا کہ جو اہل السنہ ہیں، جو سنت پر قائم ہیں، اور پھر فرمایا تھا کہ جو خارجی ہیں یا ان کے ہاتھوں مارے جانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ پھر انصار اور جو مہاجرین صحابہ تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اور پھر یہ چوتھا مصداق جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے آ گیا کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے بعد میں کافر ہو گئے تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو تمہارے کفر کی وجہ وجوہہم ففی رحمت اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 107، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، پہلے جب اللہ پاک نے ذکر کیا آیت کے شروع میں، آیت نمبر 106 میں، تو چہرے کی روشنی والوں کا ذکر پہلے کیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ان کا بعد میں ذکر کیا۔ لیکن جب ان پر تبصرہ کیا اور ان کے نتیجے کو بیان کیا تو سیاہ چہرے والوں کو پہلے بیان کیا۔ آیت میں اگر آپ دیکھیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو شروع میں ذکر کرنے میں روشن چہرے والے پہلے ہیں، تبصرہ کرنے میں سیاہ چہرے والے پہلے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر یہ 2 آیتیں تم اپنے سامنے رکھو گے، آیت نمبر 106، آیت نمبر 107 سورہ آل عمران، تو اول و آخر پہ آپ کو روشنی اور جنت ہی نظر آئے گی۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے مقصد تخلیق کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرا مقصد تخلیق یہ ہے کہ میں تم پہ رحمت ہی کروں، تمہیں میں اپنی نعمت میں ہی رکھوں، میرا مقصد تم لوگوں کو عذاب دینا نہیں ہے۔ اس کا کہیں بیچ میں ذکر آ گیا، لیکن آیت کے شروع میں آخر میں اول و آخر روشن چہرے والوں کا ذکر ہے، اللہ کی جنت کا ذکر ہے۔
تو یہ مقصد ہے کہ اللہ پاک نے تبصرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اسودت وجوہم کو پہلے ذکر کر دیا، اور یہ جو فرمایا نا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ جو لوگ روشن چہرے والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مراد یہاں اللہ کی جنت ہے، اور جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جنت تو خدا کی رحمت سے ہی ملتی ہے، یہ اللہ کا جس پہ فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، اسی کو یہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، جن کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ جنت میں ہوں گے، ان کے لیے تو فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ لیکن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان کو عذاب دینے کے بعد اگر ایمان ان کے پاس ہے تو ان کو اللہ پاک بخش دے گا، تو ان کو ہمیشگی کا ذکر نہیں کیا اس مقام پہ، لیکن جنت والوں کا ہمیشگی کا ذکر کیا کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا بس وہ ہمیشہ پھر جنت میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اے حبیب جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ چاہتا ہی نہیں ہے جہاں والوں پہ ظلم کرنا، اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے عذاب دے، ظلم کرے، نا انصافی کرے، یہ خدا کی شان نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں وقفے کا وقت بھی ہو گیا پہلے سیگمنٹ کے، اور آیات کی تفسیر بھی اختتام کو پہنچی۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ خوش آمدید سامعین و ناظرین، سورہ آل عمران کی آیات 110 111 خوبصورت آواز میں قاری صاحب نے تلاوت کی۔ اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں تم ان سب میں بہترین امت ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں۔ وہ تمہیں زبانی اذیت دینے کے سوا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ آل عمران میں اس مقام پہ امت مسلمہ کے فرائض، ذمہ داریاں اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ پچھلے دروس میں بھی آپ نے ان آیات کو سماعت کیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ اور اس کی خیر الامم ہونے کی بات کی ہے، امتوں میں سب سے بہترین امت ہونے کی بات کی ہے۔ فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اس سے پہلے جب امت مسلمہ کا ذکر آیا تھا، اس کے بہتر ہونے کی جو وجہ، جو سبب اللہ پاک نے بیان کیا تھا، وہ ان کا وسط ہونا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ وسط کے معنی تھے اوسط کے، درمیان کے، معتدل ہونے کے، یعنی تمہارے خیر امت ہونے کا، بہترین امت ہونے کا جو راز ہے، جو وجہ ہے، جو سبب ہے، جو حکمت ہے، وہ تمہارا امتوں میں معتدل مزاج ہونا ہے۔ تم جو ہے افراط و تفرید سے، غلو اور شدت سے، تم ان چیزوں سے پاک ہوگے۔ تو اللہ پاک نے وہاں پر یہ وجہ بیان فرمائی تھی۔ یہاں پر دوبارہ جب ذکر آیا امت مسلمہ کا تو ایک اور حکمت، ایک اور راز اور ایک اور سبب اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا، اور وہ سبب اور اس کا خلاصہ یہ ہے اس سبب کا کہ تمہیں اللہ پاک نے نفع بخش بنایا ہے، دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنایا ہے۔ یہ تمہاری بڑائی کا راز ہے، یہ تمہارے خیر امت ہونے کا راز ہے، یہ تمہارے خیر الامم ہونے کا راز ہے۔ اور دوسروں کو نفع پہنچانا، چند آیات پہلے ہم نے پڑھا تھا یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والے ہیں، اور یہاں پر اشارہ کر دیا کہ باقی لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی روحانیت کو بہتر کرنا، دوسرے لوگوں کو اصلاح کی طرف لانا، دوسرے لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا، یہ ایک خاص وصف ہوگا اس امت مسلمہ کا۔ اور پچھلی امتوں کو بھی اس چیز کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں، لیکن بالعموم انہوں نے اس چیز کو اپنا مزاج نہیں بنایا، بلکہ خود جو ذریعہ اصلاح تھا اپنی کتابیں، انہوں نے اس کے اندر بھی تحریف کرنا شروع کر دی، اور امت کی امت جیسے گمراہ ہو جاتی ہے نا،
تو گنے چنے لوگ جو ہے وہ بھی زیادہ تر اہل کتاب میں جو عیسائی تھے ان میں، یہودیوں میں تو یہ پھر جو ہے بالکل ہی ختم ہو گئے تھے تقریباً لوگ. تو لیکن امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ ان میں ایک گروہ اور ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ امت پوری کی پوری بحیثیت اجتماعی جو ہے وہ گمراہ ہو جائے یا راہ حق سے پلٹ جائے. نہیں، ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا حق پر، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا رہے گا، حق کے لیے قربانیاں دیتا رہے گا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو اپنی حکمت، اپنی تعلیم، اپنے فہم، اپنے تدبر کے لیے سفر کریں گے، علم حاصل کریں گے اور علم کی روشنی سے لوگوں کو معمور اور منور کریں گے. اور ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو اعلائے حق کی بلندی کے لیے، کلمہ دین کی سربلندی کے لیے اگر انہیں کہیں ٹکرانا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، تو ایک گروہ ایسا قائم رہے گا کہ جو حق کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوگا اور اس راستے سے بھی وہ اللہ کے لیے جہاد کرتا رہے گا. تو یہ جو جامعیت ہے امت مسلمہ کی کہ حکمت و تدبر کے ساتھ بھی اور میدان جہاد میں بھی جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرتے رہیں گے، یہ انہی کا تو امتیاز ہے، یہ انہی کی جو خصوصیت ہے جو اللہ پاک نے ان کو اس جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. اور اگر یہاں پر دیکھیں تو 3 چیزیں اللہ پاک نے ذکر کی خیر امت ہونے کے لیے. فرمایا تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. تو ان 2 چیزوں کا تعلق تو دیگر لوگوں کے ساتھ ہو گیا کہ ہمارا معاشرے میں تعلق کیسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جس بہاؤ میں لوگ بہہ رہے ہیں یا جس برائی کی طرف لوگ جا رہے ہیں آپ بھی اسی بہاؤ میں بہتے چلے جائیں. سب کر رہے ہیں، ہم کیا کریں ہیں؟ اور اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے تو بولیں کہ بھئی تم ملا نہیں بنو، تم زیادہ ہوشیار نہیں بنو، مجھے پتہ ہے. نہیں، یہ اس امت کا وصف نہیں ہے. ہم اپنی حقیقت کو نہ بھولیں، ہم اپنے بلندی کے راز کو نہ بھولیں، ہم اپنی سرفرازی کے راز کو نہ بھولیں. اللہ پاک نے یہی ہماری سربلندی کا راز رکھا ہے، حق بات کرنا اور حق بات پھیلانا اور حق بات پر عمل کرنا. اگر ہم اس وصف سے عاری ہوں گے، اگر اس وصف سے ہم دور ہوں گے تو پھر یقیناً جو ہے وہ ہمارا حال ان امتوں کی طرح ہوگا جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. اور اگر آپ آج اس معاملے کو دیکھیں بحیثیت اجتماعی کے، ہم پچھلی امتوں کی طرح جس ذلت اور خواری میں مبتلا ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی وہ اوصاف تھے جو اللہ نے بیان کیے تھے اور ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حکمرانوں کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے زور بازو سے حق کو، انصاف کو، نیکی کو قائم کرتے. علماء کا کام تھا کہ وہ اپنی زبان سے ان چیزوں کو بیان کرتے. عام لوگوں کا یہ حق تھا کہ وہ برائیوں سے نفرت کرتے رہتے، اچھائیوں کی طرف مائل رہتے. ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری پر قائم ہو جائے تو پھر اس امت کو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ واقعی خیر امت، خیر امت ہے. لیکن اگر یہ چیزیں نکل جائیں گی تو پھر آپ اپنی اصل اسٹرکچر کو ہی بھول جائیں گے، اس پر آپ قائم نہیں رہ سکیں گے. تو دیکھیں جو بنیاد ہوتی ہے، اصول ہوتے ہیں، وہ 2-3 لفظوں میں ہوتے ہیں. تشریح آپ جتنی بھی کرتی چلی جائیں تو یہ بہت بڑی آیت ہے جو ہمارے اصول، ہماری بنیاد، ہمارے حقائق کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہے. اگر یہ بندہ تھام لے، سمجھ لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اور تیسری چیز جو بیان کی، فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو اللہ پر ایمان لانا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یا بندہ یہ نہ سمجھے کہ ماں کی گود میں تھا تو کلمہ پڑھ لیا، لوریاں لے لی تو اب اس ایمان کی فکر کریں نہ کریں، ایسا نہیں ہے. اس ایمان کی حقیقت کو جاننا، صبح بیدار ہوں تو احساس کرنا کہ میں ایمان والا ہوں، رات سوئیں تو یہ احساس کرنا کہ میں ایمان والا ہوں.
تو اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنا، اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو قائم کرنا، یہ غور کرنا کہ یہ کام بندوں والا ہے، مسلمانوں والا ہے، یا گدھوں والا ہے، یا کافروں والا ہے، یہ غور کرنا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کا تقاضا ہے یہ کہ آپ خود ایمان کا جو سپر ڈگری کا درجہ ہے اس پر قائم رہیں، یا کم از کم آپ اس کے جو فرض ہیں، جو اس کی بنیادیں ہیں، آپ بہت زیادہ نیک عمل نہیں کر پا رہے، آپ بہت زیادہ اچھائی نہیں کر پا رہے، لیکن کم از کم جو اس کے بنیادی اصول ہیں کہ جس کے بغیر چارہ نہیں، گزارا نہیں، کم از کم ان پر تو قائم رہیں، کم از کم ان کو تو سنبھالیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تو یہ تین چیزیں ہیں خیر امتن کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو بیان فرما دیا۔ اور اگر چوتھی چیز آپ اس میں جو ہے اس سے پہلے یدعون الی الخیر کو جمع کر لیں، جو پچھلی آیات میں آئی کہ خیر کی طرف بلانا، آ جاؤ بھائی یہ کام اچھائی کا ہے، آ جاؤ بھائی چائے اکٹھے پیتے ہیں تو نماز بھی اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، آ جاؤ بھائی ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں تو پھر یہ برا کام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو ایک خیر کی طرف بلانے کا ماحول ہے ہر جگہ پر، یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں بعض مومن ہیں، اکثرهم الفاسقون، اکثر ان میں فاسق ہیں۔ تو بحیثیت اجتماع کے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فاسق ہو گئے، اور چند لوگ ان میں بچے کہ جو صاحب ایمان تھے۔ اگر یہ ایمان لاتے تو اچھی بات تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا ایمان کے بارے میں اور کتابوں سے یہ معلومات رکھتے تھے۔ پھر آیت نمبر 111 ہے، اس میں فرمایا کہ لن یضروکم الا اذی، یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں جو اکثر فاسق ہیں اور بہت کم لوگ مومن ہیں، تو یہ اکثر فاسق لوگ تمہارے خلاف آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو بنیاد ہے اس پر یہ کبھی بھی تمہیں برداشت نہیں کریں گے، اپنی بنیاد پر تمہیں لانا چاہیں گے، کافر کرنا چاہیں گے، تم نہیں جاؤ گے تو یہ تمہیں اذیت پہنچانا چاہیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے ایک پیشگوئی کر دی زمانہ مصطفیٰ کے بارے میں، زمانہ صحابہ کے بارے میں، کس طریقے سے انہوں نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کنٹرول کیا، کس طرح ان کے ذہنی، فکری، عملی جد و جہد کو سمجھ کے انہوں نے ان کا حل نکالا اور ان کا ڈنگ نکالا، اور ان کی جو ہے نا وہ منافقتوں کو پہچانا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک حقیقی تعلق جو مسلمان کا ان شریروں کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ کس طرح انہوں نے قائم کیا، یہ اس کا نتیجہ اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر تھوڑی سی اذیت، اذا، وہ بھی کس طرح؟ زبان سے۔ یہ تمہارے خلاف چہ گوئیاں کر سکیں گے، یہ تمہارے خلاف بک بک کر سکیں گے، ادھر ادھر بیٹھ کے چوباروں پہ میٹنگز میں باتیں کر سکیں گے، عملی اعتبار سے یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لن یضروکم الا اذی وَإِن یقاتلوکم، اور اگر یہ میدان عمل میں اترے، میدان جہاد میں تمہارے سامنے آئے، اللہ پاک پیش گوئی فرما رہا ہے یولوکم الادبار، یہ پیٹھیں پھیر کے بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ کتنا خوبصورت نقشہ ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آپ بنو قریظہ کا جو معرکہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں، خیبر کی طرف جو ان کا دھکیلے جانا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، پھر جو ہے وہ اس کے بعد آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیسر و کسریٰ کا ڈھیر ہونا وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ زندگی بھر باتیں بنا سکے لیکن پھر اپنی کوئی سلطنت، اپنی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے نہ بنا سکے۔ اور اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں گے تو اس کا آپ کو بالکل عکس نظر آئے گا کہ اب جو ہے نا وہ ہم بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پر حاکم بھی بن جائیں اور ہم پہ طاقتور بھی بن جائیں۔ تو عہد صحابہ بنیاد ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں جی 1400 سال گزر گئے، نہیں، 1400 سال گزرے ہیں مگر انہوں نے اس فلسفی کو سمجھا تھا کہ اہل کتاب کس بلا کا نام ہے، کس عیاری کا نام ہے، کس مکاری کا نام ہے، کس چال کا نام ہے۔
یہ کس طرح گول گول گھوم کے آتے ہیں مارنے کے لیے، کہ کس طرح سازشیں رچاتے ہیں، یہ کس طرح لابنگ کرتے ہیں، یہ کس طرح لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، یہ کس طرح پیسے کا استعمال کرتے ہیں، یہ کس طرح عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ سب انہوں نے سمجھا، اور ان کے سارے دانت اور سارے ڈنگ اور سارے تیر اور سارے کانٹے انہوں نے نکالے، اور ان کو ان کی حقیقت دکھائی، اور ان کو بچہ بنا کے رکھا، ان کو جھکا کے رکھا اپنے سامنے، اور ان کی شرارتوں کو ان پہ پلٹایا، اور ان کو ان کی حقیقت دکھائی۔ تو اس وقت امت مسلمہ کو فکری اعتبار سے حکمرانوں کو وہ پریپیئرڈ ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو ان کے اعتبار سے تجارت کے معاملات میں اور ان کے سوشل میڈیا پر ان کا جو رسوخ ہے اس اعتبار سے ہم لوگوں کو بہت فکری انداز میں جو ہے کام کرنا چاہیے، تاکہ ان کی سازشوں کو ہم سمجھ سکیں، اور خود امت مسلمہ کی جو وحدت ہے وہ ان کے خلاف قائم رہ سکے، اور یہ مسلمانوں کو نقصان مزید نہ پہنچا سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ان آیات کی تفسیر کو قبول فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، پھر نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ذلك الكتاب لا